اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم میں سے بہت سے لوگ بعض اوقات عجیب و غریب خواب دیکھا کرتے ہیں، اور کبھی بارشیں، کبھی طوفان، کبھی آندھیاں، اور کبھی خواب میں زلزلہ دیکھا جاتا ہے۔ تو زلزلہ اگر خواب میں دیکھا جائے تو اس کی کیا کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم ابتدا میں کچھ عرض کریں گے، پھر اس کے بعد ہم آپ کی کالز لینا شروع کر دیں گے۔ اس وقت اسکرین پر جو ہے وہ نمبرز آ رہے ہوں گے، آپ کالز ملا سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد آپ کی کالز لینا شروع کریں گے، اور آپ کے خوابوں کی جو تعبیرات ہیں وہ انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ خواب میں زلزلہ اگر کوئی دیکھے تو ناظرین، زلزلے کی تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے میں کوئی خاص واقعہ ظاہر ہوگا، کوئی بھی خاص واقعہ ہے اس کا ظہور ہوگا۔ زلزلے کی تعبیر ایک یہ ہوتی ہے۔ اچھا، کسی نے دیکھا کہ پہاڑوں میں اگر زلزلہ آیا ہے، یعنی پہاڑ ہیں اور وہ زلزلے سے ہل رہے ہیں، تو اس کی تعبیر اس ایریے کے علماء کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، کہ علماء کے یا کسی عالم دین کے اٹھ جانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل علم سے مستفیض فرمائے، علماء کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین یہ بھی عرض کروں میں، اگر کسی نے یہ خواب میں دیکھا کہ خود اس کی ذات میں زلزلہ آیا ہوا ہے، یعنی خواب میں وہ کچھ ایسا محسوس کر رہا ہے کہ اس کے وجود کے اندر زلزلہ ہے، تو اس صورت میں اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس میں کسی قسم کی بھلائی نہیں رہی، یعنی بھلائیاں اس کے وجود سے رخصت ہو رہی ہیں، اور اس کا وجود برائیوں کی آماج کا بننے جا رہا ہے۔ تو کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے بھی چاہیے کہ اپنے اوپر غور کرے اور اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ دیکھا کہ اس کے گھر میں زلزلہ آیا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ گھر میں کسی قسم کی کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، وہ رونما ہو سکتی ہے۔ اور بعض ائمہ معبرین نے یہ بھی فرمایا کہ گھر میں اگر زلزلہ دیکھا جائے تو گھر میں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ برائیاں پھیل رہی ہیں گھر میں، وہ کسی قسم کی برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ناظرین، ایک خواب یہ ہے کہ گھر کا کچھ حصہ زلزلے سے گر گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے حق میں یہ اچھا خواب نہیں، یا کوئی بیمار نہیں بھی تو گھر والوں کے حق میں یہ خواب اچھا نہیں۔ تو بہرحال کوئی اگر اس طرح خواب دیکھے کہ گھر گر گیا، گھر کا کچھ حصہ گر گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کر اپنے بائیں جانب، یعنی جب وہ جاگے نیند سے تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوتو کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور اس کے ساتھ یہ دعا کرے کہ اے اللہ، مجھے اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما، اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دے، کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا۔ چلیں جی ناظرین، ہم چلتے ہیں کالز کی جانب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ میں چیچاوطنی سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، ایک کام کیجیے گا میری بہن، ذرا ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں۔ ہاں جی، میں چیچاوطنی سے بات کر رہی ہوں۔ وہ مجھے بالکل پتہ لگ گیا ہے، آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا آپ نے۔ اب بتائیے۔ بالکل جی، بالکل۔ میں نے خواب بیان کرنا ہے کہ جی۔ میں نے اپنے
میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے. تو وہ میں دیکھا ہے، پہلے تو میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر کھڑے ہیں تو پھر نا اچانک وہ آسمان کی طرف اٹھ کر نا بڑی تیزی سے چلے گئے، جیسے ہوائی جہاز جاتا ہے ایسے چلے گئے. اور آسمان پر جا کے نا ان کی اتنے کپڑے اچھے صاف ستھرے، اور قمیض کریم کلر کی قمیض ہے، وہ نا اتنی لمبی قمیض، پیچھے والا حصہ جو ہے نا وہ زمین تک یعنی لگ رہا ہے، زمین کے ساتھ وہ لگ رہا ہے زمین کے ساتھ. صحیح ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ دوسرے دن میں دیکھتی ہوں کہ وہ نا ایک درخت ہے، لسوڑے کا درخت ہے، اس پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہ تیز تیز گھوم رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ شاید یہ کیا کر رہے ہیں، اوپر چلے گئے. تو پھر میں دوسرے دیکھتی ہوں کہ وہ نا مجھے نہیں پتا کب وہ نیچے آ گئے ہیں. اتنا خوبصورت وہی کریم کلر کا سوٹ انہوں نے پہنا کہ ان کا چہرہ بھی نورانی ہے، اور وہی عکس ان کے چہرے پر بھی ہے، یعنی کریم کلر سا، ویسے بھی خوبصورت تھے. اور وہ نا اچھا یہ بتائیں کہ وہ نیک اور پرہیزگار تھے ماشاءاللہ؟ جی وہ نیک اور پرہیزگار تھے ماشاءاللہ اپنی زندگی میں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سبوزہ سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں میری بہن نے جو دیکھے ہیں. جی فرمائیں. پہلا خواب ہے اس کے جہیز کے لیے نا میری امی برتن لے کر رکھ رہی ہے. نہیں ذرا سا دیکھیں، تھوڑا سا واضح انداز میں بیان کریں. یہ آپ کی بہن نے دیکھا ہے؟ جی دونوں خواب ہیں. ہاں کیا دیکھا ہے؟ اس کے جہیز کے برتن ہم نے لیے ہیں، وہ پڑے ہیں. وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ میں دیکھ لوں، اتنے دنوں ہیں کھول کے میں نے دیکھے نہیں. وہ دیکھتی ہے تو وہ برتن مٹی کے ہوتے ہیں، بنے پڑے ہوتے ہیں. اور جیسے ایک برتن کو ہاتھ لگاتی ہے وہ مٹی سارا ڈھیر ہو جاتی ہے وہ برتن. اور آگے سے کالے رنگ کے 4 کیل نظر آتے ہیں، اسے ایک دم سے نکل آتے ہیں اسے کیل 4 رنگ کے. اچھا کیل نظر آتے ہیں؟ جی کالے رنگ کے نا ایک دم سے مٹی، وہ برتن مٹی ہو ٹھیک ہے. جاتے ہیں. دوسرا خواب؟ جی دوسرا خواب ہے وہ یہی دیکھتی ہے صاف شفاف پانی ہوتا ہے کسی جگہ پہ، وہاں اس کے برتن بہہ رہے ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ میرے برتن تو بہہ رہے ہیں. وہ پیچھے سے پکڑنے جاتی ہے، وہ خود پانی میں گر جاتی ہے، وہ بھی ساتھ بہنے لگ جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی بہن کے رشتے کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ جی مسئلہ ہے. پہلے ڈیورس ہو چکی ہے، اب اس کا رشتہ ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، پنڈی سے بات کر رہا ہوں عبدالرزاق. جی عبدالرزاق صاحب فرمائیے. ویسے 3 خواب ہیں چھوٹے چھوٹے. جی ذرا اونچی آواز میں بات کیجیے. 3 خواب ہیں چھوٹے چھوٹے. جی فرمائیں. پہلا خواب یہ کہ میری بیٹی نے دیکھا ہے کہ اس کا درخت ہے مالٹے کا، اس کے اوپر چیری لگی ہوئی ہے. مالٹے کا درخت ہے اور چیری لگی ہوئی ہے؟ چیری لگی ہوئی ہے، میری بیٹی نے دیکھا ہے. صحیح ہے. دوسرے خواب 2 میں نے دیکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں نے ایک کھلی جگہ ہے وہاں پہ جو ہے نا نماز ہو رہی ہے. کھلی جگہ پہ نماز ہو رہی ہے؟ نماز ہو رہی ہے ہاں جی. اور تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور میں بھاگا آتا ہوں. سب سے پیچھے بھی صفحے میں جاتا ہوں، وہاں پہ میں دیکھتا ہوں تو غلاظت پڑی ہوئی ہے. تو ایک بندہ اور ہے وہ نماز سے آگے نیچے شروع کیا، میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ غلاظت پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ نہ پڑھو. اور تیسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی جو نا غلاظت دیکھی ہے اپنی سلوار میں نے خود کی ہے، اور میں جا کے صاف کر رہا ہوں. اچھا میں پریشان بھی اس سے بہت زیادہ. اچھا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں ایک سرکاری ملازمت ہوں. اس وقت پریشان ہیں آپ؟ میں پریشان نہیں، میں نے یہ خواب دیکھے ہیں. نہیں اس کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ نہیں سر پریشانی فی الحال تو کوئی نہیں. اچھا نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ نماز پابندی سے پڑھتا ہوں. اچھا آپ کی جو صاحبزادی ہیں وہ کتنی ایج ہے ان کی؟ اس کی ایج 18-19 سال ہے. کوئی ان کی طرف سے کوئی پریشانی کوئی ایسی چیز ہے معاملہ؟ وہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی بیمار ہے، اس کے بس ہمیں کسی نے بتایا اس کے اوپر کوئی اثرات ہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین و سامعین ہم مزید خواب لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو کہیں جائے گا مت. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ امبر بول رہی لاہور سے. جی فرمائیے. میں خواب میں دیکھا تھا سورہ بقرہ پڑھ رہی، سورہ بقرہ اور درود تنزیل بھی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ویسے سورہ بقرہ پڑھتی ہیں؟ نہیں. نماز پڑھتی ہیں آپ؟ جی. نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟
پابندی سے پڑھتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو ایک چیز یہ بات یاد رہے کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیا کریں، اور جب بھی کال کریں تو کنسنٹریشن کے ساتھ توجہ آپ کی ادھر ہونی چاہیے، کسی اور طرف نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وقت ضائع نہ ہو. السلام علیکم. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی ہم نے نا خواب کی تعبیر پوچھنی جی تھی. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. جی فرمائیے. وہ نا ہم 2 بہنیں، تو ہم نے خواب میں دیکھا کہ نا ہمارے پیچھے نا گائیں جو ہے نا وہ نہیں پڑ تو گئی ہے. آپ دونوں نے ساتھ خواب دیکھا سائڈ کیا؟ پہ ہو گئی ایک ہوں منٹ، اور جو ہے نا وہ میری بہن کے پیچھے آ گئی ہے. میری بہن، کیا دونوں نے ساتھ خواب دیکھا؟ نہیں میں نے تو یہ کہے نا. نہیں میں نے خواب. جی اچھا، ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے. بند کروا. میں نے خواب دیکھا جی. کہ میرے جی بند کر دیا. میں نے نا دیکھا کہ میری میں اور نا بہن ہے نا میری، تو ہمارے پیچھے نا گائیں پڑ گئی ہے. تو میں سائڈ پہ ہو گئی، وہ میری بہن کا پیچھا نہیں چھوڑی، اس کے پیچھے پڑ گئی ہے. صحیح ہے. آپ دونوں کی کتنی ایج ہے؟ ہماری ایک 16 اور ایک 17 ہے. دونوں میں سے کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ مصعب میں سنا بات کر رہی ہوں محمد پور سے. کہاں سے؟ محمد پور سے. جی فرمائیے. جی مصعب، میں نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے نا وہ کہیں دریا کے کنارے کھڑی ہوتی ہوں، اور میرے پڑوسی جو ہے وہ کشتی پہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، صرف لڑکیاں ہوتی ہیں، تو بہت تیزی سے جا رہی ہوتی ہیں. تو مجھے ان کو دیکھ کے نا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے نا کوئی حادثہ وغیرہ ایسا کچھ نہ ہو جائے. اور تھوڑی دیر بعد پھر ہم لوگ بھی کشتی پہ چلے جاتے ہیں، تو آگے جا کر دور جا کر ہماری کشتی رک جاتی ہے. اور اس کشتی کو میری کزن چلا رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کو دیکھتی ہے، لیکن پھر وہ جب تھک جاتی ہے تو وہ کہتی ہے بس اب یہ رک گئی ہے، اب یہ نہیں چلے گی. تو پھر میں جو ہے وہ مدد کے لیے جو ہے نا میسج وغیرہ کرتی ہوں، جیسے انسان ہوتا جی. ہے. جی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر میں کسی جگہ پہ چڑھ جاتی ہوں، چڑھ کے بیٹھ جاتی ہوں، اور مجھے تھوڑا ایسے جھٹکا آتا ہے جیسے میں گرتی ہوں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کوئی پریشانی میں تو نہیں ہیں؟ جی مفتی صاحب. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی فرمائیے. جی مجھے کوئی مسئلہ ہے. ذرا اونچی آواز میں بات کیجیے. بند، بالکل بند، کوئی بھی نہیں. بس یہ پروگرام آپ کا آ رہا ہے تو میں نے نمبر لکھ لیا ہے. جی خواب بتائیے. یہ ہے کہ کتب لائن پہ بھی میں کرتی ہوں. تو میری آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی. خواب بیان کیجیے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. تو میں جو ہے وہ کچھ خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. چیچا وطنی سے بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ والد مرحوم زمین پر کھڑے ہیں اور آسمان پر جو ہے وہ اچانک تیزی سے چلے جاتے ہیں، اور صاف ستھرے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، قمیض زمین کے ساتھ لگ رہی ہے. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ایک درخت پر والد مرحوم چڑھ رہے ہیں، اور خوبصورت پھر وہ درخت سے نیچے آتے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت انہوں نے کپڑے پہنے ہیں، چہرہ بڑا نورانی ہے، اور باقاعدہ نور کی کرنیں جو ہے وہ پھوٹ رہی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے والد مرحوم اپنی زندگی میں بہت نیک اور پرہیزگار تھے. تو میری بہن یہ خواب صاف بتا رہا ہے. دیکھیں آسمان پر تیزی سے چلے جانا تو ظاہر ہے کہ اس دار فانی سے کوچ کر جانے کی طرف اشارہ ہے. دوسرا یہ کہ صاف ستھرے کپڑے اور قمیض زمین کے ساتھ، یعنی اتنا اوپر گئے لیکن قمیض جو ہے وہ زمین کے ساتھ جو ہے وہ لگ رہی ہے، تو یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ یعنی پکے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اور میں یہاں پر اس حدیث پاک کا بھی حوالہ دوں گا جو
حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قمیص کے حوالے سے فرمایا تھا کہ زمین پر لگ رہی میں نے خواب دیکھا. جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ ان کی ایمان پر استقامت ہے. تو اسی لیے ناظرین یہ بڑا پیارا خواب ہے اور ان کے ایمان پر استقامت بھی ہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانے کی طرف اشارہ ہے. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں دوسرا خواب اس کی تعبیر، لیکن اس سے پہلے ہمیں کالز لینی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سر میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے جی اپنے بابا کے بارے میں. فرمائیے. جی انہوں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ مدینہ میں ہوں. انہیں کسی نے خواب میں بتایا کہ آپ کی نا وفات یہاں کی لکھی ہے، مٹی یہاں کی لکھی ہے. تو وہ بہت پریشان رہتے ہیں اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی. تو وہ اس ٹینشن سے وہ جا رہے بھی نہیں ہے مکہ مدینہ. اچھا ٹھیک ہے. جی وہ بہت پریشان رہتے ہیں. اس کے آپ تعبیر بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. اچھا جی، دوسرا خواب جو میری بہن نے دیکھا کہ ایک درخت پر والد مرحوم چڑھ رہے ہیں اور خوبصورت کپڑے ہیں، چہرہ نورانی ہے. تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس حال میں یعنی اس جہاں میں بہت اچھے حال میں رکھا اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ نے ان پر بڑا کرم اور بڑا فضل فرمایا ہے. چلتے ہیں کالرز کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذرا اونچی آواز میں بات کیجئے. جی کون اور کہاں سے؟ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے میری بہن. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میں کالر سے گزارش کروں گا کہ جب بھی ہمیں کال کریں ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیا کریں، ذرا یہ مہربانی کیا کریں. اچھا سرگودا سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی بہن نے یہ خواب دیکھا کہ جہیز کے برتن ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ میں نے کئی عرصے سے کھول کر نہیں دیکھے اور اسے کھولتی ہیں تو وہ مٹی کے برتن ہوتے ہیں اور وہ مٹی کے ڈھیر بن جاتے ہیں، سب مٹی کے ڈھیر بن جاتے ہیں اور 3 سے 4 انہیں کیلیں نظر آتی ہیں. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ کسی جگہ پانی ہے اور برتن اس پانی میں بہہ رہے ہیں اور وہ بھی جب وہ جاتی ہیں تو وہ بھی پانی میں ذرا یعنی بہنا شروع کر دیتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں. دیکھیں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بہن کا جو رشتے کے معاملات ہیں اس میں کافی پریشانی ہے. اب کیا پریشانی میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں کالز لینی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں آمنہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے. فرمائیں. مجھے خواب میں میری امی دکھائی دیتی ہے اور میری بڑی بہن اور اس کے ساتھ میری کزنیں وغیرہ نہیں ہیں، رشتے دار وغیرہ وہ ہوتی ہیں ساتھ، اور میری مما مجھے ڈانٹ رہی ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی مما حیات ہے ماشاءاللہ؟ نہیں وہ فوت ہو چکی ہیں. اور بڑی بہن؟ 11 سال ہو چکے ہیں. بڑی بہن ماشاءاللہ حیات ہے؟ ہاں جی وہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اچھا آپ کی ایج کتنی ہے یہ بتائیں؟ میری 22 سے 23 سال ہوگی. تو آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ نماز پہلے پڑھتی تھی پابندی سے، لیکن اب نہیں. تہجد کی پڑھتی ہوں اور فجر کی. میری بہن فرض نماز نہیں پڑھتی ہیں اور تہجد کی پڑھتی ہیں. چلیں میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. چلیں ٹھیک ہے میں تعبیر کی طرف جاتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دونوں خواب بہن نے دیکھے تو یہ ان کے رشتے میں کچھ رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے، اور رکاوٹ میں ایسا ہے کہ کچھ بد اثرات یا کچھ جادو کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو کیونکہ 3-4 قلعے بھی نظر آنا اور مٹی کا ڈھیر بن جانا، تو اس میں بھی یہ عرض کروں گا میں کہ نمازوں کی پابندی کریں اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس ولا ختم درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. دم کے ہوا پانی پی بھی لیں
گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکیں, 11 روز تک یہ عمل کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا. یا لطیف یا اللہ فجر اثر اور عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ رشتے کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. ناظرین انشاءاللہ مزید کالز لیں گے, مزید انشاءاللہ تعبیرات عرض کروں گا, لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, اور اس وقت ہمیں کالز لینی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں کالز ڈراپ ہو چکی ہیں اور چلتے ہیں تعبیرات کی جانب. تو عبدالرزاق صاحب نے پنڈی سے یہ پوچھا کہ ان کی بیٹی نے مالٹے کا درخت دیکھا لیکن اس پر چیری لگی ہوئی ہے, تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی. ان کی جو بیٹی ہیں کوئی کام ایسا ہو رہا ہے کہ یعنی مثال کے طور پر یعنی خدا نہ خواستہ مطلب ایک بندہ کام کرتا ہے نا, تو اسباب کچھ اور اختیار کر رہا ہے اور کام کچھ اور ہے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر اگر وہ اپنی کسی فیلڈ میں ہیں تو جو انہوں نے اپنا ہدف مقرر کیا ہوا ہے تو اس ہدف کے مطابق وہ کام نہیں کر رہی, کام کچھ اور کر رہی ہیں اور ہدف کچھ اور ہے. اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیمار وغیرہ ہے تو بیماری کچھ ہے اور علاج کچھ ہو رہا ہے, تو یہ اس بات کی طرف اشارہ لگ رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اور ان کے جو والد صاحب نے مجھے بتایا کہ کچھ بیمار ہیں, تو ابھی میں نے جو وظیفہ عرض کیا وہ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہی پڑھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی بھی اگر جادو وغیرہ ہوگا تو کرم ہو جائے گا انشاءاللہ, اور بدعثات وغیرہ دور ہو جائیں گے. اچھا جی, ایک خواب دیکھا عبدالرزاق صاحب نے کہ ایک جو ہے وہ کھلی جگہ ہے, اس پر یہ اس پر نماز ہو رہی ہے, تلاوت بھی ہو رہی ہے, تلاوت کی آواز بھی آ رہی ہے. یہ سب سے پچھلی صف میں جاتے ہیں تو وہاں غلاظت موجود ہوتی ہے, اور ایک آدمی وہاں پر آتا ہے تو اس کو ہی بتاتے ہیں کہ بھئی یہاں پر غلاظت ہے, اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. دوسرا ایک اور خواب دیکھا کہ انہوں نے خود غلاظت کی اور پھر اسے صاف بھی کر رہے ہیں. اچھا, اب جو پہلا خواب ہے ان کا کہ کھلی جگہ ہے, نماز ہو رہی ہے, تلاوت کی آواز, یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ عبادت کے پابند تو ہیں لیکن تھوڑا سا بعض اوقات سستی کر جاتے ہیں, اور سستی جب کر جاتے ہیں تو پھر اس میں شیطان کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر یعنی آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ چلے جی میں ابھی اذان ہوئی ہے, میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا جاؤں اور وہاں پر جا کر نماز پڑھوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ چلو نماز تو ہو جائے, یعنی جماعت تو ہو جائے گی, میں بعد میں پڑھ لوں گا. بعد میں بعض اوقات شیطان حاوی ہو جاتا ہے, پھر اور بعد اس طرح دھیرے دھیرے شیطان آپ کو نمازوں سے ہٹا سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے, اور دوسرا اس بات کی طرف بھی یہاں پر ہے کہ بعض اوقات ایک مسلمان پوری تندہی سے عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیطان خواب میں اس طرح مختلف مناظر دکھا کر اس کا دل میلا کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ بھی عین ممکن ہے. تو بہرحال یہ اپنے آپ پر غور کر لیں. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ غلاظت کی اور صاف بھی کر رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے, تعبیر یہ بھی بن سکتی ہے کہ کوئی ایسا کام جانے انجانے میں ان سے ہوا ہے جو کام اچھا نہیں تھا. اب اس کا جو یعنی کام جو اس میں خرابی پیدا ہوئی ہے, اب یہ اس خرابی کو خود ہی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جہاں پر کام کرتے ہیں تو اس میں مطلب یہ کہ آمدنی جو یعنی رزق وغیرہ ہے اس کی کوئی موقع ان کو ملے گا یا ملنے والا ہے یا مل چکا ہے, لیکن اس میں ریسورسز کی طرف ان کو دھیان دینا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ وہ حرام تو نہیں ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھیں کہ ایک شخص تھا, وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا, اس کا حال ایسا تھا کہ دیکھنے والے کو رحم آ جائے, لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مطعمہ حرام, ملبسہ حرام, اس کا جو ہے وہ مشربہ حرام, اس کا کھانا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ, تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی. یعنی جو حرام کا ایک لقمہ بھی کھا لے ناظرین تو اس کی دعا اگر وہ توبہ نہ کرے تو دعا مقبول نہیں ہوتی, عبادات جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتی. تو بہرحال حرام سے بہت بچنا چاہیے, جہاں شبہ کی بات آ جائے تو وہاں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. پھر اس کے بعد ہما نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے چھت پر جو ہے وہ یہ آف ایئر کال تھی, کہا کہ چھت پر کمرہ ہے تو وہاں بلی پالی ہوئی ہے, تو اب ان کو خواب آتا ہے
کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ان کے اوپر مت بھیجا کرو، ہم مار دیں گے۔ اچھا کل بھی انہوں نے کال کی تھی، مجھے بتایا انہوں نے کچھ ان کے گھر پر کچھ بد اثرات وغیرہ ہیں، کچھ اس طرح معاملات ہیں، تو بہرحال میں نے کل ان کو عرض بھی کیا تھا کہ یہی کر لیں، وظیفہ بھی عرض کیا تھا، طریقہ بھی عرض کیا تھا، اور اب چونکہ یہ ان کو کہا گیا ہے تو تھوڑا یہ کوشش کریں کہ اس مطلب جو بلی وغیرہ ہے اس کو وہاں سے ہٹا دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جگہ جنات کی آماجگاہ ہوتی ہے، جب وہاں پر کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو برحال وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا سا احتیاطاً بلی وغیرہ کو وہاں سے ہٹا دیں تو یہ بہتر ہے۔ باقی اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے، وہ جو میں نے عرض کیا تھا آپ کو وہ عمل کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا اور جو بھی معاملات ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ بہن نے حیدرآباد سے پوچھا کہ ان کی بہن مرحومہ جو ہے وہ ان کی دوسری بھانجی، یعنی ان کی بیٹی نہیں دوسری بھانجی ہیں، ان کے خواب میں آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ تھوڑا سا ناراض دکھائی دیتی، کہتی ہیں جب میں آتی ہوں تو مجھے بیٹی نظر نہیں آتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی والدہ حیات نہیں ہیں، تو آپ کو اگر وہ آپ کے مطلب ماتحت ہیں یا آپ کے گھر پر رہ رہی ہیں تو ان کی ذرا خاص کیئر کریں، اور ظاہر ہے کہ ماں سر پر نہ ہو تو کیئر زیادہ کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہو تو اس طرح وہ خواب میں آئی ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ احسان ثواب نہ کر رہے ہوں یا دعائے مغفرت نہ کر رہی ہوں تو اس صورت، یا کم کر رہی ہیں تو اس صورت میں بھی اس طرح خواب آتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ اس جہاں میں کسی وجہ سے پریشان ہیں تو پھر بھی وہ خواب میں اس طرح آتی ہیں، تو بہرحال ان کو احسان ثواب فرمائیں، دعائے مغفرت کریں، کوئی بھی نیک کام کریں اس کا ثواب انہیں پہنچائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اچھا لاہور سے بہن نے کہا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی اور ان کی بہن کے پیچھے گائے لگی ہوئی ہے، اور یہ تو سائڈ پر ہو جاتی ہیں اور بہن کے پیچھے وہ لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں کوئی پریشانی، کوئی مشکل جو ان دونوں کے ساتھ خدا نخواستہ یا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی مشکل وغیرہ کوئی پریشانی اس طرح ہونے والی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے۔ میری بہن نمازوں کی پابندی کریں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور صبح و شام جو ہے وہ ایک کام یہ کیا کریں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ یہ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو صبح پڑھ لے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العالمین اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ شام کو پڑھ لے تو صبح تک یہی معاملہ رہتا ہے، تو یہ کر لیں، اور صبح و شام ایک مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھ لیا کریں۔ پھر اس کے بعد محمد پور سے بہن نے پوچھا کہ یہ دریا کے کنارے ہے، ایک پڑوسی کشتی میں جا رہے ہیں، وہ ساری فیمیلز ہوتی ہیں اور بڑا تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں، اور یہ ڈرتی بھی ہیں، پھر یہ بھی کشتی میں ہوتی ہیں جو کہ کزن چلا رہی ہیں، پھر دور جا کر رک جاتی ہے کزن، تھک جاتی ہیں، پھر یہ کسی جگہ پر اوپر چڑھتی ہیں۔ بہرحال میری بہن کچھ پریشانیاں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یا کوئی ذہنی ٹینشن ہے، یا خیالات آپ سوچتی بہت زیادہ ہیں، تبھی آپ نے یہ خواب دیکھا۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، آپ سوچنا ذرا کم کر دیں، سوچیں ضرور لیکن کم کر دیں، اور جو بھی کام کرنا ہو ایک حد تک سوچیں پھر اس کے بعد کام کریں تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ اور کراچی سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بابا نے دیکھا خواب میں کہ مکہ مدینہ میں ہے تو وہاں کو کہتا ہے کہ بھئی موت یہاں پر واقع ہوگی۔ میرے بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا جو ہے وہ یعنی خوش نصیبی ہے کہ ہماری موت وہاں پر ہو۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک الکریم، یہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی۔ تو بہرحال اس میں ٹینشن نہ لیں، یہ خواب آپ کے لیے یا کسی کے لیے بھی اس طرح حجت نہیں ہوتا، یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بالکل نہ گھبرائیں۔ یہ بات یہ ہے کہ موت کا جو وقت ہے نا، مجھے نہیں پتہ میں یہاں سے اٹھ کر جا سکتا ہوں یا نہیں، موت کا جو وقت ہے وہ آ کر رہے گی، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت کا وقت کون سا ہے، تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن جس طرح خواب میں آپ کو بتایا گیا تو ایسا عام طور پر نہیں ہے کہ آپ کا وہیں پر لکھا ہے جب آپ وہاں پر جائیں گے تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے، آپ بلا جھجک وہاں پر جائیں اور عمرہ کیجئے، حج کرنا چاہیں تو بالکل کیجئے، اور ہاں یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آگے آئیں۔ آخری خواب ہے، آمنہ نے فیصل آباد سے پوچھا کہ خواب میں امی مرحوم
मरहुमा हैं, बड़ी बहन रिश्तेदार वगैरह, तो वालिदा मरहुमा डांटती हैं। कोई ऐसा काम जो उनकी ज़िंदगी में उनको पसंद नहीं था वो जाने अनजाने में आपसे हो रहा है, इस पर गौर कर लें। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन व सामीन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम जिसे आप हर वीक जुम्मा और हफ्ता शाम 7 बजे से आप लाइव देखते हैं और सुबह दोपहर 12 बजे से ये रिपीट टेलीकास्ट में पेश किया जाता है। तो ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले वीक अगले जुम्मत मुबारक में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम ख्वाब क्या कहते हैं कि मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQ TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी व नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।